اے شوہروں، تم بیویوں کے حقوق نہ دے کر کس منہ سے رب کے حضور جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ بیوی کا مقام کیا ہے کیا نہیں پتا؟ بیوی کو گالی دینا، بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کے سامنے غیر عورتوں سے تعلق رکھنا، اس کو نان نفقہ نہ دینا، اس کی کمائی کی فکریں اس کے اوپر ڈال دینا، بچوں کو پالنے کی فکر اس کی ہے، ذرا سا وہ کچھ مانگے تو تم نے کہنا ہے جاؤ ان کو پڑھاؤ ہی نہیں، گندے علاقوں میں رہ لو، اچھوں میں رہو ہی نہیں۔ ذرا سا وہ بولے اپنے حقوق کے لیے تو اسے طلاق کی دھمکیاں دینا، کیا حدیث میں قرآن میں کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ وعیدیں کیا ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں ایک ایسے دردناک مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہوں جس نے ہزاروں گھروں کو جہنم بنا دیا ہے، ایک ایسا ظلم جو چھپ کر نہیں کھلے عام ہو رہا ہے، اور وہ ظلم ہے بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کے حقوق نہ ادا کرنا، اس کو ایک ایک چیز کے لیے تڑپاتے رہنا، گھر کو جہنم بنانا۔ بیوی کا مقام قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ نساء، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے زندگی بسر کرو، بھلائی سے، اچھائی سے، یعنی اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہاری خدمتگار نہیں، تمہاری امانت ہے جو اللہ نے تمہیں سپرد کی ہیں۔ تمہاری بیوی تمہارا دل خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، مگر تم ہو کہ کبھی اس کے دل کی قیمت ہی نہیں جانتے۔ کبھی شوہروں، کبھی ماؤں کے سامنے ذلیل کر دیا، کبھی بہنوں کے سامنے، کبھی خاندان والوں کے سامنے، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی اس کی بہوؤں کے سامنے۔ اس کی عزت ہے یا نہیں آپ کی زندگی میں؟ یعنی اے شوہروں، بیویاں خدمتگار نہیں، تمہاری امانت ہیں، انہیں امانت کے طور پہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ جو شوہر کماتے ہی نہیں، بیوی کو تنگ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے، کوئی اور گناہ نہ بھی وہ کرے، یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے، یعنی بیوی کو، بچوں کو، جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کو صرف باہر نہ جانے کے لیے کہنے کے لیے تو وہ مرد ہے، صرف پردہ کرنے کا کہنے کے لیے تو وہ مرد ہے، صرف اس کو یہ کہے کہ میری تابعدار بیوی بن کے رہے، اس کے لیے تو وہ مرد ہے۔ لیکن اس کے سوا اگر بیوی اس سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے نان نفقہ پورا دیا جائے تو وہ مرد نہ بنے بلکہ ظالم بن جائے۔ تو ایسے مرد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہی تمہارے لیے کافی ہے تمہیں عذاب قبر دلانے کے لیے، قیامت والے دن جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ یعنی جو شوہر کماتا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتا، بیوی اور بچوں کو بھوکا رکھے، بے آسرا رکھے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے، اور مجرم کو سکون نہیں ملتا۔ ہاں، قیامت کے دن اس سے ایک ایک نوالے کا حساب لیا جائے گا کہ کیوں بچوں کو ترسایا۔ اور افسوس، کچھ مرد نہ خود کماتے ہیں نہ بیوی کو کچھ کرنے دیتے ہیں، مرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ گھر بیٹھی رہے، بس مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دے، مجھے یہ کرنے کی اجازت دے دے، میری شکایت کسی سے نہیں کرے گی، میری بات کسی سے نہیں کرے گی۔ ایسے سائیکو مرد پوری دنیا میں ہیں۔ اس سے بات نہیں کرے گی، وہ میرے خلاف ہے، اس سے بات نہیں کرے گی، وہ میرے خلاف ہے۔ ارے اب اگر آپ انسان کے بچے ہوتے تو وہ آپ کی بات ہی باہر کیوں کرتی کسی سے؟ ہیں؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بلکہ بیوی کو پیسوں پر بھی عیش کرتے، بیوی کے پیسوں پہ عیش بھی کرتے ہیں، اسے تانے بھی دیتے ہیں اور اسے تنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ بیچاری کما رہی ہے، محنت کر رہی ہے، بہت محنت کے بعد جب پیسے لاتی کماتی، عورت جب نوکری کرتی ہے نا، یا عورت جب جاب کرتی ہے تو اس کی ڈبل ڈیوٹی، گھر بھی سنبھالنا، بچے بھی سنبھالنے اور نوکری بھی کرنی، اور اس ذہنی مریض کو بھی لے کے چلنا۔ اور ظالم کے لیے اللہ نے فرمایا اے ظالموں، میں تمہارے عمل سے غافل نہیں ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ظالموں کے اللہ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ جو شوہر دوسری عورتوں میں پڑ جاتے ہیں،
آج کے زمانے میں کوئی شوہر اپنی بیویوں کے ہوتے ہی نہیں اور ہوتے ہوئے دوسری عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں، میسیجز، کالز، حتیٰ کہ ناجائز رشتہ بھی۔ میں کون سا مل رہا ہوں، میں کون سا جا رہا ہوں، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں موبائل پہ، یہ بھی ناجائز رشتہ ہے۔ کوئی آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کی بیوی یہی حرکت کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا پتہ ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ خیانت بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا امانت دار وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں دیانت دار ہو۔ جیسی دیانت داری اس سے چاہتا ہے نا کہ وہ کسی مرد سے تعلق نہ رکھے، کسی مرد کو دیکھے نہ، دوستیاں نہ پالے، ایسا ہی دیانت دار بیوی بھی اس کو پانا چاہتی ہے جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ الترغیب والترغیب میں ہے کہ عرش ہی ہل جاتا ہے جب مرد اس کی ضروریات پوری نہ کرے، وہ سسکتی رہے، اس کا نان نفقہ پورا نہ کرے، اس کے بچوں کو اسکول پڑھنے سے منع کر دے، اس کو الگ گھر نہ لے کے دے، اس پر اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے گھر سے، دیور، جیٹھ، اس کا بیٹا، اس کی کوئی بھی گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو بتا رہی ہے اور وہ نامرد بن کر اس کی بات سن کے اگنور کر دے کہ فیملی نہ ٹوٹے، لعنت آپ کے ایسے فیملی سسٹم پہ اور لعنت آپ پر کہ آپ اپنی بیوی کی عزت تک محفوظ نہ کر سکیں۔ ذرا سوچیں، وہ بیوی جو تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ بیوی جو تمہارے بچوں کی ماں ہے، جو راتوں کو جاگ جاگ کر تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، جو تمہاری دھوبن بھی ہے، جو تمہاری کوک بھی ہے، جو تمہاری ماسی بھی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، جو تمہیں فائنینشلی سپورٹ بھی کرتی ہے، جس نے اپنا زیور بیچ کے، شاید یاد ہو کسی مرد کو، اپنے پہلا زیور بیچ کے ہی تمہیں گاڑی لے کر دی تھی، تمہارے ہی گھر میں اس نے تمہارا نام لے کر دیا تھا، اور تم اس کے بدلے میں اس سے غم، بے وفائی اور زخم دو۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جو بیویاں صبر کرتی ہیں وہ بھی سن لیجئے پھر کہ ان کو کیا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اے میری بہنوں، اگر تمہارا شوہر کسی کا بھی تم پر ظلم کرتا ہے، تمہارے حقوق نہیں دیتا، تمہیں دکھ دیتا ہے، تو یاد رکھو تمہارا رب صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اور جاتے ہی جنت میں پہلا سلام ملے گا۔ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا گیا جنت میں، جو اللہ کے سب سے قریب والی جنت میں ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رکھے گا، جو عورتیں پیچھے جتنے مظالم بتائے ان پر اپنے شوہر کے ساتھ صبر سے رہ رہی ہیں۔ انسان ہے، کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے، کبھی بول ہی جاتی ہے، ظاہر انسان ہے کہ وہ ایک فائدے کے لیے یوز کی جاتی ہے، بس کما رہی ہے، کھلا رہی ہے، اس کے بعد بھی گالیاں سنے، وہ اس کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے باقاعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرے، جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرے، اللہ رب العزت اسے حضرت آسیہ کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے، وہ مقام دیں گے۔ پتہ ہے کیا مقام تھا ان کا؟ کیا مصائب انہوں نے برداشت کیے تھے؟ سارے محل کے سامنے اسے فرعون نے ننگا کر دیا، لٹکا دیا، میخیں گاڑ دی اس کے ہاتھ پاؤں میں، اس کے جسم سے کھال کو زندہ بکری کی طرح اتارنے لگا، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے۔ خوبصورت ملکہ ایسی بیوی کو اس طرح کیا جانے لگا، تو اس نے اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اور وہ بھی قریب والی جنت میں، اور مجھے فرعون کے مظالم سے نجات دے دے۔ تو اللہ نے انہیں کیا مقام دیا؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہنے لگے، فرمایا کہ خدیجہ، حالانکہ حضرت خدیجہ پہلی بیوی تھی ان کی، کہ تم جب جنت میں جانے لگو تو اپنی سوتن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگی، سوتن
کہا ہاں، فرعون کی بیوی سے آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح کروا دیا، بشرط یہ کہ صبر پائیدار ہو، صبر جو ہے وہ کوالٹی والا ہو، بس بولنا ہی نہیں، صبر۔ یعنی اگر ہم برداشت کر رہے ہیں، اپنے گھر ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں، اللہ کے لیے خاموش ہیں، تو ہمارا مقام جنت میں آسیہ جیسا ہوگا رحمت اللہ علیہ۔ تو ہم بھی یہ مقام پا سکتی ہیں، لیکن اپنے اللہ سے جڑ کے۔ یہ نہیں کہ میں نے کرنا ہے، میری فلانی آنٹی نے کیا، اس نے کیا، میں بھی کماؤں گی، کھاؤں گی، عیاشی کروں گی، ناچوں گی، گاؤں گی۔ تمہیں ناچ گا کے بھی پھر وہ سکون نہیں ملنا جو ڈھونڈ رہی ہو۔ سکون صرف اللہ سے جڑ کے ملنا ہے انشاءاللہ۔ پھر میں ان شوہروں سے مخاطب ہوتی ہوں، بیوی تمہاری آزمائش ہے، اگر تم نے انصاف کیا، محبت کی، تو وہی عورت تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اگر تم نے ظلم کیا، وہی عورت تمہیں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لے گی۔ اے اللہ، یہ میرا شوہر تھا، اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی، ابھی توبہ کر لیں۔ لہٰذا اپنی بیوی کے دل کو جنت جیت لو، کیونکہ جس نے بیوی کا دل توڑ دیا، اس نے اللہ کا قانون توڑ دیا۔ اے اللہ، ان شوہروں کو ہدایت دے دے جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان بیویوں کو صبر و سکون عطا فرما جو تکلیف میں ہیں، اور ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما، رزق اور ایمان بھر دے یا اللہ۔ ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ، ان شوہروں کو ہدایت دے جو بیویوں پر ظلم کرتے، ان بیویوں کو صبر و سکون عطا فرما جو تکلیف میں ہیں۔ بہت ساری ہماری بہنیں اس تکلیف میں مبتلا ہیں، بہت ساری بہنیں اس تکلیف میں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو جنت بنا، محبت دے۔ اس ویڈیو کو کہیں بھی جو بہن اپنے گھر میں تکلیف میں ہے اس تک بھیجیں، جس کا شوہر جو ہے وہ ذمہ دار نہیں، کماتا نہیں، شاید اس کو اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ملا ہو کہ اسے تھوڑی موٹیویشن ملے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں مل رہا تو جنت میں اللہ نے بہت بڑا وعدہ کیا، آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کو ایک نئی گائیڈ لائن مل جائے، کوئی اپنی زندگی کو دوبارہ جینا شروع کر دے۔ بہت بڑے بڑے اللہ کے وعدے ہیں، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ